अहमदनगर चट्टा। अहमदनगर चट्टा, जिला गुजरांवाला। जी सर, जी सर। जी मेरी जान, हुक्म फरमाएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने आपका प्रोग्राम दे रहा था परसों यूट्यूब पर। जी कौन सा? सर 2010 का प्रोग्राम था, 29 मई 2010 का। अच्छा। उसमें आप बता रहे थे कि एक दिन में 1000 रुपया कैसे कमाना, वो कोर्स आपको नसल जी का मजरा दे दे किसी को। रोजाना 1000 रुपया कैसे कमाया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल, ये पुराना प्रोग्राम है, लेकिन आजकल तो मैं नए प्रोग्राम कर रहा हूँ। आजकल यूट्यूब पे आपने देखे नए प्रोग्राम भी? मैं डेली मोशन पे आपको रोजाना फॉलो कर रहा हूँ तकरीबन। कल आपने स्टेटस अपडेट किया था कि यूट्यूब में वापस आ यूट्यूब पर, वो मैं देख रहा हूँ आपके रोजाना प्रोग्राम, तो इसके मैंने कोई देखा अभी तक। हाँ नहीं, यूट्यूब पे अब मैंने चढ़ाने शुरू कर दिए हैं और कल मैं पूरा दिन मसरूफ रहा हूँ और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एन साहिबजादा 1 है ना, यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है एन साहिबजादा 1, हाँ जी, वो एन साहिबजादा 1 यूट्यूब पे जो है उसको चूंकि रुका हुआ था, पता ही है आपको, इस पे पाबंदी लगी हुई थी यूट्यूब पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चढ़ाने शुरू किए हैं। वो कोई 1450 के करीब ही थे तो रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे 1550 से ऊपर हो गए हैं, 1550 उस पे हो गए हैं और 51 हो गए हैं। और दूसरा जो सीज टू एग्जिस्ट 84 है, वो दूसरा चैनल है और उस पे वो अभी मुझसे नहीं खुल सका, उसका मुझे पासवर्ड भूल गया हुआ है, तो वो मैं चाहता हूँ उस पे भी चढ़ाऊं। उस पे कोई 450 से ज्यादा है, तो अब 2000 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए हैं यूट्यूब पे। जी हुक्म फरमाएं, क्या अच्छा 1000 वाला है रोजाना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अब नया उस पे बना दूं? नया, हाँ जी नया बना दें। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिलेटेड, वो कहाँ से कोर्स होगा, क्या इंफॉर्मेशन होगी? ठीक है जनाब, मेरी जान मैं हाजिर हूँ। आप पहले तो बात यह है कि अगर इसी में बता दूं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि ये प्रोग्राम भी तो आप यूट्यूब पे चला जाएगा इंशाल्लाह आज की डेट में। जी बिल्कुल। तो चट्टा साहब आपने बताया ना, अपना क्या नाम पूरा बताया? अहमद चट्टा, हमको मदद की नाम है, कौन होते हैं? अच्छा समराज हट, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मेरी जान समराज साहब, बात ये है कि ये हम लोग, मैंने ये कहा था कि आप लोग अगर हुनर सीख लें तो रोजाना 1000, वो मेरा पुरानी बात है को मेरे जो शागिर्द हैं वो जो यहाँ से हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए 1 महीने की, वो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की थी, तशखीसे हमल ये जानवरों में, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाना शुरू कर दिया। अब तो वो बड़े मुस्तनद किस्म के वो अपने इलाके में प्रैक्टिशनर हो गए हैं। और वो अब ये तो उस वक्त उन्होंने कहा था, डॉक्टर साहब अगर 1000 रुपया रोजाना ना कमाएं तो हम समझते हैं दिहाड़ी नहीं लगी। तो अब तो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह कीमतें बढ़ गई हैं, उन्होंने भी रेट तो बढ़ाए ही होंगे कुछ ना कुछ। बहरहाल मैं पूछ लूंगा कि अब कितना कमा रहे हैं वो। और ये बेहतरीन है तरीका कि अगर आपके पास कोई सरमाया नहीं है तो आप हुनर सीखें, और हुनर भी ये जो है देहातों में और थोड़े पढ़े लिखे बच्चे भी ये सीख सकते हैं, बशर्ते कि इनको सही मानों में कोई सिखाने वाला हो। उस वक्त तो मैं डायरेक्टर था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंस्टीट्यूट का, और मैं चूंकि थोड़ा सा आपको मालूम है शायद नहीं मालूम, मैं जट हूं ना बेसिकली, तो मैं अपनी मर्जी भी करता था। बड़े सारे काम मैंने खुद ही कर दिए और उस पे लोगों ने, मैं कभी इजाजत नहीं मांगता था नेकी के कामों में। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को तरबियत दिलाई और एनजीओज को मैंने बुलाया, उनको कहा जी आप अपने अखराजात बर्दाश्त आप करें, क्योंकि मेरे पास अखराजात तो है नहीं।
لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہوں. وہاں ہمارے پاس ہاسٹل تھا, اب بھی ہے, ہاسٹل میں وہ لوگ رہیں اور ان کو میں تربیت دلاتا ہوں اور وہ تربیت دلائیں. اور میرے پاس اس وقت میرے پاس کوسٹر تھی اور وہ میں نے ایک پروجیکٹ میں خریدی تھی, اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کوسٹر میں میرے بچے نہیں بیٹھے تھے کبھی. مجھے منسٹر نے مانگی ایک دفعہ, تو میں نے کہہ دیا سوری, یہ فارمرز کے لیے, کسانوں کے لیے, یہ کسانوں کے لیے استعمال ہوگی, اور اگر تو میرا بیٹا یا بیٹی یا کوئی بچہ اس پہ بیٹھا ہے تو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, اور اگر میرا بچہ نہیں بیٹھ سکتا اور کوئی بھی نہیں اس پہ بیٹھ سکتا, یہ صرف کسان ہی بیٹھیں گے. اور کسانوں کے لیے وہ تھی, اور وہ کسانوں کو لے کے جاتی تھی سلاٹر ہاؤسز میں. سلاٹر ہاؤسز سمجھتے ہیں, یہ مذبح خانے نہیں ہوتے جس میں ذبح کیے جاتے ہیں جانور, اور وہیں پہ ان کو پریکٹس کراتے تھے ہم لوگ سحری کے وقت. اور سحری کے وقت وہ کلاسز شروع ہو جاتی تھیں, اس وقت دنیا سوئی ہوتی تھی, اور ان کو عملی طور پہ ہم نے بہت بحثوں کے وہ پریکٹس کرائی کہ آپ کس طرح آپ یہ تشخیص کر سکتے ہیں کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں. اور وہاں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت ساری بھینسیں کاٹی جاتی تھی, ذبح ہوتی تھی, اور وہ حاملہ ہوتی تھی, 4 5 مہینے کی ہوتی تھی, لیکن یہ کہ لوگوں نے, غریبوں نے بیچ دی ہوتی تھی, اور ان کو یہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ حاملہ ہیں بھی یا نہیں. تو اس طرح یہ جانور بہت زیادہ نقصان ان کا فارمر کا بھی ہوتا ہے, اور جو آنے والا بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی وہ سمجھ لے ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات میں نے جو اس وقت دیکھی. لیکن یہ اگر آپ ابھی بھی, میرا خیال ہے میں کچھ روایات تو چھوڑ کے آیا ہوا ہوں, اور اگر وہ اللہ کرے کہ ہمارے ادارہ NARC کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ, پتہ نہیں اب میرے بعد انہوں نے اس کا نام ہی پہلے تو تبدیل کیا, انہوں نے کو بے نظیر بھٹو کا چونکہ اس وقت دور تھا تو اس کے نام پہ انہوں نے کوئی انسٹیٹیوٹ کا نام بنا دیا. پھر اس کے بعد اب سنیں کوئی پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ, پتہ نہیں کیا کیا رکھتے رہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں ان کو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے, یا میں نے اس کو عربی میں, چونکہ میرے پہ عربی اور اردو کافی میں اس سے متاثر بھی تھا, اور اس کا میں نے ٹرانسلیشن ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ کا کیا تھا. ادارہ منتقلی فن زراعت وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے, نام ہی ختم کر دیا. تو یہ افسوس کی بات ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ جب تک آپ کے یہ یوٹیوب پہ پروگرامز چل رہے ہیں یا فیس بک والے, تو میں تھوڑا سا مایوس ہوں, سچی بات ہے. وہاں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں لیکن وہ کون ڈھونڈے. لیکن یوٹیوب پہ تو آپ آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں پروگرامز, ٹھیک ہے یا نہیں, اور بڑی جلدی اپلوڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. اب الحمدللہ وہ یوٹیوب کھل گئی ہے, اور آپ لوگ وہ دیکھیں. آج آپ اپنی کال بھی جب دیکھیں گے نا تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت بڑی راہیں ہیں اچھی طریقے سے. اب مجھے بہت سارے کویسچنز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بتایا کہ 10-15 لاکھ روپے سے اس طرح کاروبار کیا جا سکتا ہے بچڑے اور وہ دیکھا نا آپ نے. لیکن اب ایسا بھی آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کم پیسوں سے کس طرح ہو سکتا ہے. میں نے کہا چلے وہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ. میں اب روزانہ نئے پروگرام کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر کسی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے, 1 دمڑی نہیں ہے, تو وہ کیسے پیسے اپنا رزق حلال کیسے کما سکتا ہے, اور اس دنیا میں اپنے باعزت روزی کیسے کما سکتا ہے اور رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے سمرا صاحب, انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کریں, اور آپ اگر NARC میں وہاں پہ لیٹر لکھیں ان کے ڈائریکٹر جنرل کو, لکھیں کہ جی اس طرح ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کے دور میں ہوتا تھا, کیا اب بھی ہوتا ہے, بتائیں کہ کس طرح ہم لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کریں.
اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ٹریننگز لے کے اور اپنے آپ کو ہنر مند بنا کے آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آواز آپ کی دب رہی ہے کیونکہ اور کالز آ رہی ہیں. آج میں کافی دنوں کے بعد آپ کو پتا ہے ایک پورا ہفتہ میں اپ سیٹ رہا ہوں. میرے وہ بردر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا. ہاں جی وہ مرحوم اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے. تو وہ میرے بہت پیارا بھائی تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد میں تھوڑا ہفتہ ایک میرے پاس لوگ بہت آتے رہے تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں اب لوگوں کی کالز لے رہا ہوں, ریکارڈنگ ہو رہی ہو, لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسا بھائی ہے, یہ تو لوگوں کے ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا. تو لوگ میرے پاس چونکہ فاتح خانی کے لیے اور تعزیت کے لیے آتے رہے ہیں رات تک آج بہت زیادہ. تو الحمدللہ اب میں کچھ نارمل بھی ہوا ہوں اور بچے میرے بھی کچھ تھوڑے سے ان کو حوصلہ ہوا ہے. تو اب میں نے آج پہلی آپ کی کال ہے اور یہ پہلا ہی آپ کا پھر ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی کیا کہاں سے لیں؟ میں آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی نا, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے کمنٹ بھی کیا تھا کہ آپ کہاں سے لگے, مجھے بہت کام ہے آپ سے. اچھا وہ آپ کا تھا کہ آپ ٹیلی فون کال کرنا چاہ رہے تھے. ہاں چلیں اب آپ روزانہ 11 سے 1 بجے تک کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.